اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح دراصل قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام ہے۔ ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں باوقار زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، اور قرآن کریم کبھی بھی وقت سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج سورہ نساء کی 2 آیات پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ آیات ہیں 19 اور 20 سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے اہل ایمان سے، تو اہل ایمان سے خاص طور پر کہ دیکھو تم کیا کرو عورتوں کے حوالے سے، کہ عورتوں کی تعظیم کرنی ہے، عورتوں کی تحقیر نہیں کرنی، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی انتقال کے بعد شوہر کے، یعنی بیوہ ہو جانے کے بعد، یا خدا نخواستہ کوئی طلاق ہو جاتی ہے، تو عورت کے سر کے اوپر جا کے نہ بیٹھ جائیں، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ دیں، بلکہ اس کی جانب سے بھی فیصلے مرد ہی کرتے رہیں۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ مہر دے دیا، اب کیا واپس لینا، بلکہ جو تحفے تحائف وغیرہ دے دیا، جو سامان بیوی کو تحفتاً دے دیا، اسے کیا واپس لیا جائے، اور ویسے بھی یہ مردانہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، اب یہ اللہ تعالیٰ ایک پابندی عائد کر رہا ہے کہ ہاں، اگر وہ صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں انہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، خدا نخواستہ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اگر ایک خامی نظر آ رہی ہے بیوی میں یا بیوی کو شوہر میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خامی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری خوبیاں بھی تو ہوں گی بیوی میں، یا بیوی یہ دیکھے کہ شوہر میں۔ خواتین و حضرات، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اللہ اکبر، الزام لگا دیا۔ بلکہ یہ بہتان کا لفظ یہاں آ رہا ہے کہ بہتان بیوی کے لیے لگا کر اس کا مال لے لیا جائے۔ خواتین حضرات، بہت سارے سوالات، دین کیا تعلیم کر رہا ہے، کلچر میں کیا رائج ہو گیا ہے، اور بعض جگہ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کلچر کو دین بنا لیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، سیکھیں گے محترم پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا انتہائی معروف، محبوب، مقبول اور ممتاز نام، پیام صبح کا لازمی جزو، تشریف لا رہے ہیں مسلسل 14 برس سے، اور 14 برس سے ہم مفتی صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 19 اور 20 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی دے رکھی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اللہ اکبر۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس تک رہے؟ 9 برس، 10 برس یا 11 برس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092215270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، دیکھو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب
اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے شروع میں فرمایا کہ اے اہل ایمان لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں کہ تم جبراً زبردستی بائی فورس عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ جس سیاق و سباق میں یہ قرآن کریم نازل ہوا جی تو ان آیات کے نزول سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایک شے، ایک آبجیکٹ، ایک مملوک سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے اور جس طرح چاہیں اس کے بارے میں تصرف کریں، اس کو بطور وراثت لے لیں۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ عورت ایک مستقل بذات وجود ہے، ایک اینٹیٹی ہے، وہ اپنے ارادے کی مالک ہے، وہ اپنے بارے میں فیصلے کر سکتی ہے۔ تو جو صورتیں رائج تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ باپ مر جاتا تو اس کا جو دوسری بیوی سے بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی بیوہ کو بطور وراثت لے لیتا، نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح کے تعلق قائم کر لیتا، یعنی اپنی وہ ماں سے اچھا سوتیلی ماں، جی تو یعنی اس کو ایک طرح کا ورثہ، وراثت سمجھ رہا تھا۔ جیسے باپ اور مال چھوڑ کر مرتا ہے تو ایک بیوی بھی چھوڑ کر چلا گیا تو وہ بھی من جملہ اموال میں سے ایک مال ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر کیا مگر مہر دیا نہیں ہے، بلکہ اس کو یا تو سوشل پریشر، معاشرتی دباؤ ڈالا یا اس کو اذیت پہنچائی، تنگ کیا تاکہ وہ مجبور ہو کر مطالبہ مہر سے دستبردار ہو جائے یا اس کے کچھ حصے سے دستبردار ہو جائے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مہر تو دے دیا لیکن اب اس پر ایسا دباؤ ڈالا، اذیت پہنچائی کہ وہ لیا ہوا جو مہر ہے وہ واپس کر دے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ عورت کو نکاح کے وقت یا اس کے بعد اس کو وراثت میں کچھ مال ملا یا اس کو اس کے میکے والوں نے کچھ ہدایہ، تحائف، گفٹ دیے یا فرض کرو سسرال والوں نے کچھ تحائف دیے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں اس سے واپس لے لی جائیں۔ تو ان تمام صورتوں کو قرآن کریم نے رد کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ مومنو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہ وراثت نہیں ہے، اس کا مستقل بذات وجود ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کرہ ایک تو کاف کی زبر کے ساتھ یہاں آیا، یہاں اس کے معنی ہیں زبردستی، جبر، بائی فورس، اور دوسرے مقام پر کاف کی پیش کے ساتھ
کہ حملت ہو کرہم و ودات ہو کرہا، تو وہاں پر یہ لفظ جو ہے مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے معنی میں ہے۔ ٹھیک، لہذا یہاں جو قرآن مجید نے پھر دوسرا طریقہ یہ کرتے تھے کہ جس کو آگے بیان کیا اسی سورہ مبارکہ میں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ عدل یہ ہے کہ مثلاً عورت کو طلاق ہو گئی تو اب وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو روکے رکھتے۔ عدل کے معنی ریسٹرین یا روکے رکھنا، عدت گزرنے کے بعد بھی۔ جی ہاں، چاہے وہ بیوہ ہو گئی ہے یا چاہے وہ مطلقہ ہو گئی ہے۔ اور بعض یہ قبائل میں آج بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس سے نکاح نہ کرے، اسے اپنی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک صورت یہ تھی کہ اس کو روکے رکھیں یہاں تک کہ وہ، ایک صورت یہ ہے کہ اس سے اس کی مرضی کے خلاف شادی کر دیں اور مہر بھی نہ دیں۔ ایک طریقہ جاہلیت میں یہ بھی رائج تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ نکاح کرنے ہی نہیں دیتے تھے تاکہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا سارا مال یہ خود ہڑپ کر لیں اور ہتھیا لیں۔ یہ مختلف ہیلے، طریقے اور تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ یہاں ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ آج بھی اگر کسی عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کیا ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، نہ وہ اس کے نکاح میں جائے گی، نہ اس کا ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا۔ لہذا نکاح کے لیے عورت کی مرضی کا حاصل کرنا، شامل ہونا، یہ از حد ضروری ہے۔ اور جو عدل کی صورتیں ہیں وہ تو بتا دیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ایک صورت یہ بھی بتاؤں کیونکہ ہمارے پروگرام کو بیرون ملک بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں دیکھتے ہیں۔ میں وہاں کے علماء سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنی مجالس درس میں، جمعے کے خطبات میں یہ مسئلہ بیان کیا کریں، کیونکہ یہاں سے نکاح کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پھر بلاتے نہیں ہیں اور یہ معلق زندگی گزارتی ہے، طلاق بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں کہ طلاق دے دی ہے زبانی تو لکھ کر نہیں دیتے تاکہ وہ اس کے ذریعے عدالت سے اپنی گلو خلاصی حاصل نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے جبر کرنا یہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے، اور عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو وارث بھی بنایا ہے، ماں باپ کا بھی وارث بنایا اور اپنے شوہر کا بھی وارث بنایا۔ تو عورت ایک مستقل بذات وجود ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے اور اسے مرضی پر عمل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ بدکاری یا بدچلنی کا ارتکاب کریں تو یہ
مہر کو کلی یا جزوی طور پر روک سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علل اعلان ہاں بے حیائی بدکاری، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ شوہر کی نافرمانی؟ ایک تو اس سے مراد ہے، مفسرین نے لیا ہے کہ انتہائی حد تک نافرمان ہو شوہر کی، ٹھیک، اور کسی بات کو اس کی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور زندگی عذاب بنا لے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ واقعی وہ کسی بے حیائی میں مبتلا ہو، اچھا، تو اس پر پہلے یہ تھا کہ دباؤ ڈالنا کہ مہر سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک، لیکن علماء نے فرمایا کہ جب مفسرین نے حدود کے قوانین آ گئے ٹھیک ہے، تو اب اس کا مہر روکنا مناسب نہیں ہے۔ طلاق دینی ہو تو طلاق دے دیں تاکہ وہ عدت کے بعد آزادانہ جہاں نکاح کرنا چاہے وہ کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں مہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا اگر مہر دے چکا ہو شوہر یا تو واپس نہ لے۔ اچھا، تو اچھا مہر دے کر واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ جو ہم نے صورتیں پہلے بیان کی ہیں نا، جی، وہ لے لیتے تھے مختلف، نہیں وہ لے لیتے تھے، شرعن نہیں ہے۔ شرعن نہیں ہے نا، ہاں، ٹھیک ہے، عورت کسی جبر کے بغیر، دباؤ کے بغیر، سوشل پریشر کے بغیر، جی، اپنی خوش دلی سے، آزادانہ مرضی سے معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ مہر بیوی کو دے دیا گیا وہ واپس نہیں لیا جا نہیں سکتا، دی جائے گا۔ سمپل ہے نا، جا یہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا وعاشروہن جی، بالمعروف، جی، کہ ان کے ساتھ جو سوشل لائف ہے، معاشرت ہے، معاشرت کے معنی مل جل کر رہنا، ٹھیک، تو وہ معروف طریقے سے دستور کے مطابق، یعنی ایک بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں ٹھیک، وہ سب اسے ادا کرے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ الا وحقہن علیکم، کہ ان کا تم پر حق یہ ہے کہ ان تحسنوا الیہن، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لباس فراہم کرنے میں، کھانا فراہم کرنے میں، اطعموہن مما تاکلون، جو خود کھاتے ہیں وہ انہیں کھلاؤ، واکسوہن مما تکتسون، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ لہذا یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رہائش دو، جی، تو اگر شوہر کی اتنی مالی استطاعت ہے کہ الگ رہائش لے کر دے سکتا ہے تو دینا چاہیے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس گھر میں ایک کمرہ یا پورشن اس کے لیے الگ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر خادم اسے فراہم کر سکتا ہے تو خادم بھی اس کو دینا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ حسن سلوک اور حسن معاشرت جس کا شریعت نے اس کو مرد کو یا شوہر کو حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر کیا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مہر نہیں دے گا اور نہیں دیا، جی، تو وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جیسے زانی یا بدکار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح سے یا اس نیت سے نکاح کیا اور مہر دیا ہی نہیں ہے، اور تو وہ بھی اسی حالت میں ملاقات کرے گا۔ اس میں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اس نے کسی سے قرض لیا لیکن نیت یہ ہے کہ یہ قرض نہیں دے گا اور نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد
اللہ نے فرمایا کہ فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، جی اگر تم عورت کو صورت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ناپسند کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بعید نہیں جی کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کی بہت سی صورتیں مقدر فرما دے. سبحان اللہ سبحان مثلا وہ بہت محبت کرنے والی ہو، بہت خدمت کرنے والی ہو، یا مثلا اللہ تعالیٰ اس سے ایسی اولاد دے دے جی ہاں جو بے انتہا قابل ہو، ذہین ہو، سعادت مند ہو، اطاعت گزار ہو، اس سے ماں باپ کو راحت بھی ملے اور وہ ماں باپ کی عزت و ناموری کا باعث بھی بنے. تو اس لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی بندے کا ایمان ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب یہاں پر مفتی صاحب 2-3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی اس ذیل میں یہ ہم مرد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مرد بیوی کی طرف جو نگاہ ڈالے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حسن میں ذرا کم ہو لیکن دیگر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، تو اس کو وائس ورثہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو کیا اس کی اجازت دین یہ دیتا ہے کہ بیوی بہت ہی یعنی حسین جمیل ہو لیکن شوہر ذرا سا کم ہو، لیکن شوہر میں بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، تو بیوی کو بھی درس مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے. بیوی کو تو زیادہ مل رہا ہے کہ اس کو بھی قناعت کرنی چاہیے جی اور اللہ تعالیٰ سے کہ اس رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ اور راحتیں دیتے، بہت محبت کرنے والا ہو، بہت خدمت کرنے والا ہو، اور یا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے کہ جو بہت ذہین و فطین ہو، سعادت مند ہو، خدمت گزار ہو، ماں باپ کی ناموری کا باعث بنے. سبحان اللہ. تو بہت سی چیزیں مقدر ہو سکتی ہیں. اچھا یہ تو اگلی بات ہوئی. اس سے پہلے اگر ہم کرتے ہیں اس بات کو ذرا سا جوڑ لیتے ہیں پہلے کہ یہ نوبت جو آ رہی ہے، اس نوبت کے آنے سے پہلے جو دین کچھ ہمیں سکھاتا ہے، سمپل بات یہ ہے کہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. نکاح پڑھاتے ہیں آپ مفتی صاحب، اور آپ نے متعدد بلکہ شاید سینکڑوں کیا ہزاروں نکاح آپ نے پڑھا ہے، لیکن جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو تقوی کی آیات ہمیشہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. تو جب ہم کسی گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے میں کہ دیکھو ان عورتوں کے تعلق سے بڑا خیال کرنا، ان عورتوں کا بڑی احتیاط سے، کیونکہ ان کا ہاتھ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر لیا ہے. اتقوا اللہ فی النساء کہ فَإِنَّمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ عورتوں کے بارے میں خبردار اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تو اللہ کے ایک کلمے شریعت کے حکم کی وجہ سے تمہارے لیے حلال ہوئیں. تو لہذا البسوہم مما تلبسون وَأَطِمُوہم مما تاکلون، ان تمام معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. جی ہاں. تو یہ جو معاملات ہیں آج جو ہم جن آیات کے تعلق سے آپ سے سیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو نکاح، گھر، شوہر کا مقام، بیوی کی حیثیت، یہ سب دین بتا رہا ہے نا. میں کبھی نکاح کے وقت بات کرتا ہوں تو حدیث بھی سناتا ہوں کہ تنکح المرأة لأربع، جب آدمی نکاح کے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا آرڈر آف میرٹ 4 چیزیں ہوتی ہیں. لمالہا، کوئی مال پر مر مٹتا ہے. لجمالہا، کوئی حسن پر مر مٹتا ہے. ولحسبہا، کوئی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، سماجی حیثیت کو دیکھتا ہے معاشرے میں. ولدینہا، کوئی دین کو دیکھتا ہے.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، جی اے میرے امتی تم دین کی پہلو کو ترجیح دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال آپ کی خدمت میں، بہترین بات آپ نے فرمائی۔ اب یہ مال جمال حسب نسب اور دین، کہ یہ جو جس لڑکے سے میں شادی کر رہی ہوں وہ لڑکا تقوی میں کتنا برتر ہے، کتنا مکرم ہے۔ عورت کو بھی دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، شوہر کو بھی دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو آج جن کی شادی کو 10 سال 20 سال 30 40 50 سال ہو گئے ہیں، جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج تمہارے پاس جو دولت، جو نعمتیں، جو راحتیں، جو بڑے بڑے مکانات، گاڑیاں ہیں، کیا یہ شادی کے وقت تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ نے دروازے کھولے، کھول دیے اللہ رزق کو تعالیٰ وسعت دی۔ اب بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ میرا سوال اس سے متعلق ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فرمائی بات ہم تک پہنچائی، اور یہ حدیث ہے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بھی رشتہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تو وہ 4 چیزیں دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا، وہی مال جمال حسب نسب اور دینداری تقوی۔ آج ہمارے معاشروں میں اس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ آج تو وہی مال کے پیچھے، اسٹیٹس کے پیچھے، جمال کے پیچھے، جی لیکن ایسی مثالیں مل جاتی ہیں نا، الحمدللہ۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، یہ زمین بانج نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اللہ والے موجود ہیں اور خشیت خدا بندی رکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو لڑکی میرے گھر آ رہی ہے یہ میرے بچوں کی ماں بھی ہوگی، تو یہ دین اس تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اور یہ جو باپ آ رہا ہے اور میرے بچوں کا، تو یہ یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے اور لڑکا جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتا، تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ یہ ایسی مثالیں بھی کئی ہیں جی اور اس کے برعکس بھی مثالیں موجود ہیں، جی لیکن ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ اب مفتی صاحب جو آپ فرما رہے تھے اس پر، ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو شوہر بیوی میں دیکھتا ہے، بیوی کچھ چیزیں دیکھتی کہ شوہر کی عادتیں پسند نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے میں دین کیا درس دے رہا ہے، کیا رویہ؟ اصل میں آج کل این جی اوز کی بیگمات جو ہیں وہ ٹی وی پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قوم کی بیٹیوں کو کہتی ہیں تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ ہیں، اور اس سے گھروں میں بگاڑ آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ اس لیے میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ عورتوں کی بھی اسی طرح حقوق ہیں شوہروں پر جس طرح شوہروں کے حقوق عورتوں پر ہیں، لیکن 90 ڈگری کے زاویے پہ تن کر مت کھڑے ہو جایا کرو کہ آپ نے اپنا پورا حق لینا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان جو فضل ہے اس کو نہ بھلاؤ۔ تو عدل تو یہ ہے کہ اپنا حق پورا لینا اور دوسرے کا حق پورا دینا، یہ اعلیٰ قدر ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو شعار ہے اگر دونوں طرف سے یہ ہو تو پھر خاندانی زندگی جو ہے وہ جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو ہے کہ دین کی تفہیم ہو، دین سے قربت ہو، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، والدین تربیت کیا جو میرا بیٹا
مستقبل کا باپ ہے، میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے۔ ماں ہے۔ تو یہ جو آپ نے اصول، جو دین کے اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں، کیا بچوں کی تربیت ان خطوط کی بنیاد پر یا اس روشنی میں ہو رہی ہے؟ ہونا چاہیے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ یہ جو میڈیا، اسمارٹ فون، موبائل آ گیا ہے تو بچوں کو بھی مصروف کر دیا ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہیں، اور وہ جو اجتماعیت کی ایک برکتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چیزیں آج کل یہ دور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں بن پا رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے میڈیا میں یہ سنا اور اخبارات میں پڑھا کہ کہ طلاق کے آسٹریلیا کیسز، کی گورنمنٹ نے جی یہ قانون بنانے جا رہی ہے کہ 16 سال کے بچوں کو موبائل سے ٹھیک ہے۔ دور رکھا اچھا، میں جائے۔ یہ سمجھا آپ یہ فرمائیں گے کہ میں نے یہ پڑھا میڈیا میں ہاں کہ صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، ہاں کراچی میں طلاق اور خلا کے کیسز بڑھ چکے ہیں۔ ڈبل ہو گئے ہاں ہیں، بالکل۔ ڈبل ہو گئے، اللہ اکبر، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے۔ یا تو یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کا شہر ہے نا یہ، اور روزانہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے دکھ بھری داستانیں آتی ہیں جی ہاں، کہ آدمی ہل جاتا ہے جی سن سن کر ٹھیک ہے، کہ لڑکوں کی طرف سے بھی بہت جبر اور زیادتیاں، جی اور بعض صورتوں میں لڑکی والوں کی طرف سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اسلام چاہتا ہے کہ توازن قائم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار بار ایک روایت ہم نے اس پروگرام میں رکھی کہ وہ شیطان شام کو تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، شیطان سمندر پر تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے کارندے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں، پھر واپس ان سے کارکردگی کی رپورٹ لیتا ہے، جی اور کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کرایا، کوئی فلاں گناہ کرایا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ پھر ایک اس کا کارندہ چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں تفریق کر دی، اللہ وہ کہتا ہے تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو گویا سب سے بڑے گناہوں میں سے یا تباہ کن اخلاقی اقدار میں سے میاں بیوی کے درمیان فصل کرنا، جدائی کرنا اور تفریق پیدا کرنا۔ جی، یہ شیطانی حربہ بالکل ہے، ہے۔ اللہ اس اکبر۔ لیے سورہ بقرہ میں ہے کہ امتحان کے طور پر جو فرشتے اترے تھے، ہاروت و ماروت، تو وہ جادو سکھاتے تھے کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کر جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کو طلاق کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے ہمارے معاشروں میں، اور اس میں ایک غیر ذمہ دارانہ کردار میڈیا کا بھی ہے۔ دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ایک منفی قدر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکی کی خرابی ہے۔ جی، یہ تو یہ جو فرض طے کر لینا یہ غلط ہے۔ لڑکی کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، لڑکے کی بھی ہو سکتی ہے، ادھر سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر ہر مطلقہ سے نفرت کرنا یا اس سے نکاح نہ کرنا، یہ بھی معاشرے کی ایک منفی روش ہے اور بہت اہم بات، عادت ہے یہ۔ بہت اہم بات۔ یہ طلاق یافتہ عورت یا بیوہ، جی اس سے نکاح ہونا چاہیے۔ بالکل۔ یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ لیکن یہ آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ ہمارے اللہ کے پاس رسول کی جو کنواری بیوی تو ایک ہی تھی نا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی ہاں، باقی تو مطلقہ بھی تھیں، بیوہ بھی تھیں۔ خود ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، جی ہاں،
اور عمر میں بھی تفاوت تھا، تو اس لیے عمر میں تفاوت بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی۔ اصل چیز ہے نباہ کرنا اور آپس میں مودت اور محبت کا تعلق قائم کرنا، باہمی احترام کا۔ سبحان اللہ، مودت اور محبت کا تعلق، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ اکبر، یہ رحمت، مودت۔ اچھا، اب مفتی صاحب کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، تو ابھی 2-3 چیزیں علیحدہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ سب باتیں ہو گئی ہیں، جبر نہ ہو عورت پر، لیکن اگر تم کر ہی چکے ہو، یہ طے کر لیا ہے تم نے، تو جو مال قنطار کا لفظ آیا ہے، ڈھیروں مال تم نے بیوی کو دے دیا ہے۔ ہاں، یہ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن نے فرمایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سبحان اللہ، دونوں طرف سے جی، معتدل مزاج ثالث مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر ان کی نیت خیر ہوگی، اصلاح چاہیں گے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ، اگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقدیر الہی سے نباہ کی کوئی صورت نہ ہو اور طلاق دینی پڑے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہاں ضمناً یہ بتا دوں، ہمارے اردو میں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں، قرآن نے بیوی کو زوج کہا ہے ایک سے زائد مقامات پر۔ کیوں؟ کہ یہ کامن جنڈر ہے، دونوں ملتے ہیں تو جوڑا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرد بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی مرد کے لیے زوج ہے۔ تو فرمایا کہ اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اپنی بیوی کو سابقہ بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، بڑی مقدار میں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ واپس نہ لو، وہ مال اس کے پاس رہنے دو، تم نے اچھی نیت سے خوش دلی کے ساتھ دیا تھا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تفریق ہو جائے تو پھر سسرال والوں نے دیا ہے تو اس کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو معزز خاندان ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنی شوہر نے بیوی کو یا ساس سسر نے اپنی بہو کو یا اپنی بھابھی کو کچھ تحائف دیے ہیں تو وہ واپس نہیں لینے چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہدیہ کر کے واپس لے تو ایسے ہی ہے جیسے کتا قے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قنطار ڈھیروں مال بھی اگر بیوی کو دے دیا، اور ڈھیروں، اب یہ مختلف طبقات ہیں، ان کا ڈھیروں مختلف ہے، اگر اس کو کروڑوں دے دیے ہیں، اربوں دے دیے ہیں، یا اس کو اگر ہزاروں دیے ہیں، یہ اسی کا مال ہے، یہ بھی اور یہ فرمایا مردانہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ سورہ انعام میں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تفریق بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے اچھی نیت کرو کہ وہ بھی راحت میں رہے، سبحان اللہ، تم بھی راحت میں رہے، اللہ اور اکبر۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دونوں کو اتنا دے دے، جو مطلقہ بیوی ہے اس کو بھی نواز دے، اور جو مطلق شوہر ہے اس کو بھی نواز دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، لاسٹ 2 منٹس، آج ہم نے کیا سیکھا؟ کنکلوڈ فرما دیجئے ٹو ڈوز کے حوالے سے۔ آج کی ان آیات مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے خاندانوں کو
آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، برباد کرنے اور بگاڑ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھروں میں مودت و محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اکرام و تکریم کا رشتہ ہونا چاہیے، میاں بیوی میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اگر شوہر مثلا صورتاً کم ہے بیوی سے، یا بیوی صورتاً کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ اعتماد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ڈیفیشنسی ہے اس کو کسی اور نعمت سے نواز دے، کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف فرمانے والا جی ہے، ہاں، اچھی اولاد مل جائے اور بیوی محبت کرنے والی یا شوہر محبت کرنے والا مل جائے، کیونکہ یہ دولت کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نہیں ملتی، ورنہ ارب پتی لوگوں کے خاندانوں میں بگاڑ کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہونا ہوتا ہے تو وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اذا امرہا اطاعت ہو، جب اسے کسی رعاہا سرت ہو، کہ جب وہ آئے باہر سے تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، بشاش چہرے کے ساتھ استقبال کرے، کسی جائز بات کا حکم دے تو اس کو مانے، اور شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو اپنی عفت و پاک دامنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور شوہروں کے ساتھ ناشکرا پن نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑا ایک سبق ہے اور جو دین دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دوزخ دکھائی گئی حالت معراج میں، تو وہاں عورتوں کی بڑی تعداد، اللہ اکبر، فرمایا کہ تم اپنے عشیر یعنی شوہروں کی ناشکری کر لیتی ہو، نہ کرو، اللہ اکبر، تو شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات باقی رہ گئے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بڑی اہم گفتگو مفتی منیب الرحمن صاحب نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم سے جب قربت ہو جاتی ہے اور تفہیم قرآن کریم کی آ جاتی ہے تو اس قسم کے مسائل گھروں میں پیدا نہیں ہوتے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے، ذرا اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس تک رہے؟ 9 برس، 10 برس یا 11 برس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ محترم مفتی صاحب، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں احمد شعیب، کہاں سے؟ گلی ملتان ہے یہ، اچھا ملتان کے ہیں نا، احمد شعیب صاحب ملتان سے، مدینہ الاولیاء۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں
نیک اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔